بسم اللہ الرحمن الرحیم بجبهته ولا يصح الاتصال على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجوز سجود سجد فيها على مصلٍ صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح ووضع شيء من أصابع الرجلين حالة السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود على لے 500 روپے دنوں میں انعام دینا سارے اندر سامنے ایلا والعود إلى السجود والقعود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. بچے نماز کی شرطوں کی تحقیق ہو رہی ہے. نماز کی بات پہنچ کی ہے سجدے تک. کہاں تک؟ اب اس کے مسائل چل رہے ہیں. اچھا جی کتنے عبارت پڑھی ہے؟ باب جب آتی اے پچھلا. اور سجدہ کرے وجوباً اس شے کے ساتھ جو سخت ہے اس کے ناک سے، اس لیے کہ اس کی ارنیبا نہیں ہے محل سجود بلکہ ڈاڈی جگہ. توجہ. اور جب کہ ہے کمال کی شرط نہ کہ صحت کی شرط. قالا اور فرمایا جی کی فرمایا بے اے جڑا ہے نا مولوی جی اے نک سخت نال لگے اے سجدے دے وجود دی شرط نہیں، سجدے دے کمال دی شرط ہے. اس واسطے اے اگلی گل ہے کیڑی؟ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اور سجدہ کرے اپنے جبہہ کے ساتھ اور نہیں صحیح اقتصار ناک پر اصح میں مگر عذر کی وجہ سے پیشانی کے ساتھ. پیشانی پر عذر ہو تو پھر کلے نک تے سجدہ کر دے ویتے وجہ. توجہ کرے جی اونے نہ کہ امام صاحب نے فرمایا تھا اکیلے ناک پر سجدہ ہو جاتا ہے بغیر عذر کے بھی. فارسی میں تلاوت کا، فارسی میں تکبیر کا، یہ 2-4 مسئلے تھے مختلفی، ان کے متعلق ذرا دھیان کرا جائے گل رل مل نہ جائے. اس لیے کہ اصح یہ ہے کہ امام صاحب نے رجوع فرما لیا ہے اپنے صاحبین کی موافقت کی طرف. عدم جواز شروع میں نماز میں فارسی کے ساتھ بغیر عاجز عن العربیہ کے، کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا اس مسئلے میں جو عربی سے عاجز نہیں وہ عربی کی بجائے فارسی میں نماز شروع کرے تو جائز نہیں. پہلا فرماتے تھے جائز ہے، فرمایا جائز نہیں. اور عدم جواز قرات فارسی عربی میں فارسی کے ساتھ اور اس کے غیر کے ساتھ جس زبان میں سے ہو بغیر عربی کے غیر عاجز کے لیے عربیہ سے. یہ بھی امام صاحب نے رجوع فرما لیا اپنے صاحبین کی طرف کہ جو بندہ عربی پر قدرت رکھتا ہے وہ قرات فارسی میں کرے تو ٹھیک نہیں. ٹھیک یہ شروع ملالی چل رہی ہے. دوسرا اور اے دو گلاں اے تیسرا اور عدم جواز اقتصار سجدے میں ناک پر بغیر عذر کے پیشانی میں عذر نہ ہو ناک پر سجدہ کرے
امام صاحب نے اس مسئلے میں بھی صاحبین کی طرف رجوع فرما لیا، اس مسئلے میں بھی صاحبان کی طرف رجوع فرما لیجیے۔ اور رجوع دا مطلب انج نہیں ہوندا بھی فرمایا جی میں انہاں آکھے میں بھی اوویں آنا، انج نہیں ہوندا۔ مطلب ہے بھی آپ نے جس گل کیتی تو گل کو سمجھ آیا کہ آپ اپنی اس گل تو رجوع کر گئے۔ اے تین مسئلے ہو گئے نہیں، سمجھ آئی جی۔ ہن وجہ کی ہے کہ بھی کیوں او پچھلا او کلی پیشانی تے اقتصار بے نک کلے نک تے اقتصار جائز نہیں جی، اگر پیشانی تے عذر نہیں نا تے کلے نک تے اختصار جائز نہیں۔ اس اتنے حدیث یہ تین مسئلے دسے کہ امام صاحب انہاں وا رجوع فرما لے صاحبین وال۔ سونے دا فرمان ہے حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں 7 ہڈیوں پر پیشانی پر الحدیث۔ سنے جی بے وہ بخاری شریف مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگو پھر دوبارہ آ جاندی تفصیل نال کہ وہ یہ ہے کہ پیشانی پر ذکر ہے، کس پر؟ پیشانی پر۔ تو لہذا نک اتے پیشانی تے عذر کوئی نہیں، کلے نک تے اقتصار یہ غلط ہو گیا، کیونکہ فرمایا نا عمر تو کہ مجھے حکم دیا گیا، کس کی طرف سے؟ سرکار کو حکم کون دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جی۔ اے شاباش، ان دی ذرا شرح دیکھو۔ فی عدم جواز شروع فی الصلاۃ بالفارسیۃ ہے وہ نقل کیا ہے دور میں تاتار خانیہ سے شروع فارسی کے ساتھ، جیسا کہ تلبیہ فارسی کے ساتھ جائز ہے اتفاقاً عاجز کے غیر کے لیے۔ اب اگر یہ تاتار خانیہ کی بات لی جائے تو پھر تو ظاہر اس کا رجوع ہے صاحبین کا امام صاحب کی طرف، نہ کہ امام صاحب کا صاحبین کی طرف۔ سنیں جی بھی اتھے گل لکھیے بھی فارس جویں تلبیہ کوئی فارسی وچ پڑھے تے تلبیہ ہو جاندہ ہے، ایویں کوئی فارسی وچ نماز شروع کرے غیر عاجز تے نماز شروع ہو جاندی بالاتفاق، تو پتہ لگا صاحبین رجوع کوتا ہے امام صاحب دے گھر، سمجھی جے گل۔ اور یہ عکس ہے قرات کا، کیونکہ رجوع فرمایا امام نے صاحبین کی طرف۔ قرات کے بارے میں یہی ہے کہ جو عربی پر قدرت رکھتا ہے وہ فارسی میں قرات نہ کرے، امام صاحب نے رجوع کر لی ہے، سنیں۔ اچھا جی، اور عدم جواز اقتصار سجدے میں کس پر؟ تحقیق جان چکا ہے تو وہ شے کہ قول کیا اس کا کمال نے اور صاحب ہدایہ نے پیچھے اوتھے پیچھے جڑی تحقیق ہوئی سی نا وہ سی کوگو کہ قرآن پاک بے جڑا وہ حدیث پاک بے چہرے نال سجدہ کرو تے سارا چہرہ تے مراد نہیں ہو سکتا، بعض مراد ہے تے پھر نک جڑا ہے وسط وچ بعض ہے، پھر سجدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ باندھ نے پیچھے تحقیق ہو چکی ہے کہ بے نک تے اقتصار جائز ہے، سنی جے گل بے انہاں تے فرمایا انج گل جی ہے تے جتھے اختلاف ہوے اوتھے احتیاط ہے کہ بھی اس گل نو پورے طور تے عمل کرو جی۔ دیکھو نا بابے پھر نال دوجی گل دس دینے جی۔ اچھا جی، لے حدیث عمر تو روایت کی گئی حدیث کئی بے روایات عدیدہ، ان میں سے حضرت عباس کی بھی روایت ہے پیچھے گزری ہے، اس میں ذکر وجہ کا ہے جبہ کا نہیں ہے کہ کوئی نہیں وقت صحابہ کا، تو اس وجہ دی وجہ تو ذکر کیتا ہے نا کہ پورا چہرہ تو تھلے لگ نہیں سکتا، خام خواہ پیشانی یا نک کے دوجے پاسے تو جائز ہی نہیں، تے پھر جدو پیشانی بعض سارے چہرے دی تے نک بھی تھا بعض سارے چہرے دا، پھر یہ بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے جی۔ اچھا جی واپس چلو جی۔ اور سجدے کی صحت کے شروع سے سجدے کی صحت کی شروط سے ہے بھی سجدہ صحیح ہوندا ہے تاں کدوں کہ نہ بلند ہونا سجدے کی جگہ کا قدمین کی جگہ سے اکثر کے ساتھ نصف ذراع سے، اے ذراع 1.5 فٹ تے 1.5 فٹ دا عد کنا پونا فٹ، فٹ کنے انچ ہوندا ہے 12 انچ تے وچوں 3 کٹ دیو نا تے 1.5 فٹ کنا 18 جی، تے جڑا ہے نا بے 18 دا نصف کنا 9 بے 9 جڑا ہے نا
9 ਇੰਚ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਿਸਫ ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 10 ਇੰਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਨਿਸਫ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? 9 ਇੰਚ ਜੀ ਇਹ 3 ਇੰਚ ਹੈ ਨਾ, 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 9 इंच हो गए भी 9 इंच तक अगर सजदे की जगह ऊंची है कैसे तो ये सजदा ठीक है। फिर गौर करो ना, और ना बुलंद होना महल्ले सुजूद का कदमैन की जगह से अक्सर के साथ कैसे, समझे ना जी, ताकि मुतहक्कक हो जाए साजिद की सिफत, क्योंकि जेकर बंदा खलोता है ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਜਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਜਤ ਤਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕੇਗਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 9 ਤੱਕ ਵੀ। और इर्तिफा थोड़ा सा ला या दुर्रो, अगर थोड़ी सी सजदे वाली जगह ऊंची है तो ये नुकसान नहीं देती। सुना जी? और अगर ज़्यादा हो गई निसफ ज़रा पर, केड़ी जगह किंदे कोलों, तो नहीं जायज़ सजदा, यानी नहीं जायज़ का मतलब है यानी नहीं वाक़या होगा मोतद बे, ये सजदा मोतद बे नहीं दोबारा करे। बस अगर किया उसने उसके गैर को मोताबरन ते सहत, सुना जी भाई, इतबार करते हुए दोबारा सजदा कीता नीवा करके ते नमाज ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਸਾਫ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। और अगर वो सजदा ऊंचा कीता है और अगर फिर गया अपनी नमाज से और नहीं लौटाया सजदा तो बातलत, नमाज क्या हो गई, क्योंकि नमाज हुई को नहीं, सजदा नहीं होया, फर रुकन रह गया, की रह गया, रुकन रह गया। ऐशा बस। अच्छा जी अगला मसला पूरा कर ली फिर शरह पढ़ने, मगर ये कि हो, हाँ एक मजबूरी दी सूरत है, मजबूरी दी, मगर ये कि हो ये कौन ए उच्ची जगह सजदा करना, बावजह रश के सजदा किया उसने उसमें नमाजी की पुश्त पर जो नमाज पढ़ रहा है इसकी नमाज, जमात खलोती है कट्ठे नमाज पे पढ़ते ने ते रश बड़ा है, इन्हें अगले दी कंध उत्ते सजदा कीता, की कीता, ये ठीक है, हालांकि काफ़ी ऊंचा है, ये क्यों ठीक है, बावजह ज़रूरत के, बावजह सुनिए गल हुण शर्तां नहीं दो, बस अगर ना हो वो मसजूद अलैह जिंदी कंध ते ने की कीता है, वो मुसल्ली नहीं है, वैसे वो इंज उड़िया सी तेनों दी कंध ते की कर दिता, या था दूसरी नमाज में वो होर को नमाज पढ़ता पाया सी, इनकी जमात की नमाज चाहिए नहीं सी हो। अब इन दोनों सूरतों में ला यसिहु सुजूद, सजदा सही नहीं है, सजदा तां ही सही है जो दो शर्तां ने बई वो इनकी नमाज विच ते इसे दी नमाज विच भी कट्ठे ने जमात नाल नमाज पे पढ़ते हैं तो फिर तां सजदा कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत ही तां पैनी जदों जमात खड़ी होनी है। अच्छा जी तवज्जो करे जी, और वाल इर्तिफाउल कलील, और वो है जो हो निसफ ज़रा पस अकल 9 इंच ते 8 इंच 7 6 1 तक ये सारा ठीक। अच्छा जी अला ज़ाहरे मुसल्लिन सलातहू, तवज्जो करे जी, ये तो मतन चाहे तो हुण शरह विच होर गल्लां, शर्त किया है काफ़ी में होना साजिद के दोनों घुटनों का ज़मीन पर, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੇ ਇਹ ਤਸੀਂ ਜਿਹੜੀ किफ़ाया के अंदर शर्त है, और शर्त किया है मुजतबा में मसजूद अलैह का सजदा ज़मीन पर, जिंदी कंध ते सजदा कर रहा है ना
ਉਹ ਸਜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बस फिर जुमला शुरूत 5 हो गई, कितनी हो गई? बल्कि 6 बेज़ियादत ज़िहाम, ये भी नाल जोड़ना है भी ये जायज़ उदों जदों रश होवे, जदों रश होवे तो चस नहीं चाहनी कि मैं तेरी कंध दी सजदा करना है जी। सुनिया जी, ये तो हो गए सन ऐ शर्तां। लेकिन कोस्तानी में असल मबसूत से जो रिवायत है वो ये है ये कि जायज़ है ये पुश्त पर सजदा करना, अगरचे हो गैर मुसल्ली की पुश्त पर। उत्थे है वे जी कि जेड़ा अगला है ना थोड़े मौलवी जो नमाज नहीं पढ़ रहा तां भी उनके पुश्ते जदों रश पै जाए। और नकल किया ज़ाहिदी ने जवाज़ इसका हर माकूल की पुश्त पर। अगे बकरी बैठी है ते रश थां ही कोनी हैगी, ये बैठी खलोती बकरी नहीं, बैठी बकरी दी कंध ते ओ हर माकूल, ओ बकरी बकरा भेड़ लेला गां मझ उठ डाची खलोते नहीं बल्कि बैठे होण ते इन्हों अगर सजदा करे। अल्लामा ज़ाहिदी ने आखे भी जायज़। कोस्तानी में है सदरुल कुज़ात से केड़ी गल ये कि जायज़ है अगरचे हो सानी का सुजूद अला ज़हर साले से। सुनिया जी, इहदे विच ये वे अब्दुल जलील सजदा कर रहा मौली मुदस्सिर दी कंध ते, मौली मुदस्सिर सजदा कर रहा है हसनात दी कंध ते, तां भी ठीक है। पिछले शर्तां पढ़ियां ने ना ते दूजे कौल आउंदे पै जे कि भाई कोस्तानी में सदरुल कुज़ात से ये रवायत है कि भाई अगर जिंदी कंध ते कर रहे हैं ना वो अगले दी कंध ते कर रहा हो तो तां भी जायज़ है, तां भी वो जड़ना है वो दूसरा तीसरे ते अगों आंदा पे फिर एवें कदे पूरी रश विच इंज हो गया तो जायज़ है। समझदे हो? बिस्मिल्लाह, ध्यान करे जी। वाफ़ी है, और इसमें ये है कि इस हालत में होगा साजिद सालिस फी सिफत राके और अज़यादा। जो तीसरा साजिद है ना, कौन तीसरा होगा साजिद सालिस, किस में? राके की सिफत में या उससे ज़्यादा। इसमें ये इतराज़ है लेकिन ये बनता नहीं ना। वो ये कि क्योंकि हर एक आगे सजदा कर रहे हैं ना, वो असल में राके की शक्ल यूँ बनेगी ना बे पिछों भी उच्चा है तो जदों अगों भी अगले दी कंध ते सिर रखा है तो किस्म का बह के रुकू वाली सूरत ही बन गई है ना। ये मतलब है कि ये जो सालिस है ना, कौन कि होगा साजिद सालिस किस पर? राके की सिफत पर या उससे भी ज़्यादा जी, क्योंकि उनकी कंध ते कर रहे हैं, पिछों भी उच्चा है अगों भी ऐ सीधा हो गया ना। तो जिसले पिछले ने इहदे उत्ते करना है तो ये चंगा बड़ा उच्चा हो के ने करना है जी, ए गल जी। लेकिन हैं तो सारे सजदे विच जी, मतलब शक्ल रकू दी बन गई है। और सजदा ये हुंदा है भी आजुज़ उच्चा है तो सिर नीवा हुंदा है कि नहीं, लेकिन रकू किवें हुंदा है भी सर ते आजुज़ बराबर होण। जिसले बंदा पिछों भी उच्चा है तो अगों सिर रखिया अगले दी कंध उत्ते तो हुण ये बराबर नहीं हो गया। ये मतलब है कि ये सजदे वाली कैफियत बन गई है ना। अस्तगफिरुल्लाह, केड़ी नहीं गल समझी भी शक्ल रकू वाली बन गई है, केड़ी कि नहीं बनी? ਇੱਥੇ दो बंदे करके वेख लो यार, तुहानूं समझ आ जाएगी भी मौलवी जी अगला बंदा जिहड़ा है ना वो एक तोड़े सजदा कर रहा थल्ले, लेकिन पिछले ने जदों इसकी पुश्ते सजदा कीता है तो पिछों भी उच्चा है अगों भी उच्चा है तो बराबर है। एवें अगले ने अगले की कंध ते कीता है वो भी बराबर है, अगले ने अगले की कंध ते कीता तो सारे की ने ये बराबर रकू की शक्ल बन गई। आओ अज़यद या उससे भी ज़्यादा है या उससे भी। फर्ज करो अगला जिहड़ा बंदा चोखा उच्चा है वो लंबे कद वाला है तो पिछला छोटे कद वाला है, इन्हें जिसले उनकी कंध ते सजदा करना तो इंज हो जाना कि नहीं होना।
ਚੋਖਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਉਹ ਅਸੀਅਤ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਲੋ ਕੇ ਰਕੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਕੂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਜੁਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ कि नहीं हो गया कि थोड़े से चाह रहे हैं जी। अच्छा जी, और नकल किया अल्लामा जल्लाबी ने ये कि मुस्तहब है ताखीर करनी हत्ता कि ख़त्म हो जाए ज़िहाम। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰੇ, ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਜੱਲਾਬੀ, ਕੌਣ, ਕਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵਾ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ किताब सलात कश्फ जुनून जिल्द नंबर 2 में। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ, ਔਰ ਸਦਰੁਲ ਕੁਜ਼ਾਤ, ਕੌਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸਫੀ ਬਜ਼ਦਵੀ ਅਬੁਲ ਮੁਆਲੀ बिन अबुल युसर उर्फ काजी सदर। इन्होंने आंदे ने बिल काजी असदर, ये आले बुखारा से हैं। अपने वालद के पास फ़िका पढ़ी, हत्ता बारया फिल इल्म में, ते बड़े अकाबर से मुलाकात की है और बुखारे में ओहदा क़ज़ा के वाली बने हैं। अच्छा जी, बगदाद शरीफ में हदीस पढ़ाते रहे, हज पर गए और फौत हुए हैं ये 542 में। ये भी शायद एक ये है। और ज़िक्र किया किनिया में शरा काजी उस सदर में कि काल अल करशी के अल काजी सदर होवाल इमाम फ़कीह मोहम्मद मरवज़ी काजी सदर अहमद बिन मोहम्मद अबुल मुआली बिन अबुल युसर वला अदरी आहोवा अहदुल मज़कूरैन अम गैरुहुमा। बेसल बे काजिल कुज़ात कौन ने? ए सदरुल कुज़ात, क्योंकि भी कई बंदियां दा नाम है भी इत्थे की मुराद ने, पर वाले ने कोशिश की थी भी इन्हां बाबियां च कोई हो सकता है जी। अच्छा जी, तवज्जो जी। और सजदे की सेहत की शुरूत से है, तवज्जो करा जब निक्यो, रखना यदैन में से एक का, कितनों का, और रुकबातैन में से एक का, सही में जैसा कि हमने पहले बयान किया है। कम अज़ कम एक हथ रखे थले, कम अज़ कम एक गोडा भी रखे, एक ही है सजदे की सेहत वास्ते शर्त है। और रखना किसी शय का दोनों पाँव की उंगलियों से दराहा लेके मुतवज्जे करने वाला हो, उसके बातिन को किबले की तरफ, किधर, किबले की तरफ। बोले काशिफ अता याद है पैर पूरा खड़ा करना है, 5 उंगलियां आगा लाई दिया है, लम्मा करके ढिला जाके बुढ़ा थी गया 100 साल है, पूरा पैर खलोता हो है करके, से खब्बा विछा हो सज्जा नाल पूरा खलोता हो। जो बुढ़े हो उदों तो फिर जी सूरत हुई हुई अजे तो माशाअल्लाह टिका के जी हर शय का ध्यान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने ही ये भी रखना कदों, सजदे की हालत में रखना इनको किथे ज़मीन पर, किस पर, और नहीं काफ़ी सजदे की सेहत के लिए रखना कदम के ज़ाहिर का, पुश्त का। इंज करके डिंगा रखे है, ये ठीक इसलिए कि ये नहीं है महल सजदे का। क्यों? बावजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म दिया गया हूँ मैं ये कि सजदा करूँ मैं 7 हड्डियों पर, पेशानी पर, यदैन पर, रुकबातैन पर। इत्थे दलील आई अतराफिल कदमैन पर, किस पर, ए लिहाजा इंज डिंगा करो तो फिर नहीं जी, ए हुक्म ये भी उंगलियां लगन थले।
متفقن علیہ۔ بسم اللہ۔ توجہ کرے جی میں، اور یہ اختیار ہے فقیہ کا، یہ اے جڑا بے قدم سدھا لگے تو ایک ایک شے لگے، سنیں۔ اور اختلاف کیا گیا جواز میں ایک قدم کے رکھنے میں، اگر ایک قدم رکھا تو ایک چک لیا ہے، اور پیچھے دو ہاتھاں چ ایک گوڈیاں چ ایک وہ تو آ گیا نا، قدم ایک چک لیا تو ایک رکھا ہے، یہ سجدہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ سن دے ہو ہن سجدہ ایک کے نک پیشانی تے نک، دو ہاتھ دو گوڈے دو پیر، انہاں وچوں فرض کی ہے؟ اے تو فرض ہے ہی ہے، باقیاں وچ کی فرض ہے؟ ان دے وچ اختلاف ہے، کل دا لگے پڑھن، دھیان کرو پھر ہن۔ اور او تھلے شرح نظر آ رہے ہیں، اور یہ اختیار ہے کن کا؟ کیڑا؟ ایک ایک گوڈا ایک ہاتھ کی تو بھی فرض بشرط پوری ہو جائے گی، لیکن بعض نے کہا بے شک رکھنا دونوں ہاتھوں کا اور رکبتین کا کیا ہے؟ لہذا ایک دا رکھنا پھر شرط ہے، اور اسی پر کہا گیا ہے بے شک حدیث تقاضا کرتی ہے سجدے کے وجوب کا، کس پر؟ کہ تصریح کی گئی ان کے ساتھ حدیث میں، حالانکہ نہیں قول کیا کسی ایک نے بھی اس کے ساتھ۔ حدیث کو تو پتہ لگا بھی دو میں پیر رکھنے بھی کی نہیں شرط، دو میں ہاتھ رکھنے، گوڈے رکھنے تے پوری پیشانی رکھنی، یہ پتہ لگا، تاکہ کسی بھی قول نہیں کیتا انہاں کے سنت نے۔ جواب یہ ہے کہ استدلال اس حدیث کے ساتھ محض وہ اس بات پر ہے کہ سجود کے محل یہ اعضاء ہیں، سجود کے جدو سجدہ کرنا ہے تو اینا اعضاء تے کرنا ہے، نہ یہ کہ رکھنا ان جمی کا لازم ہے خام خواہ، انج نہیں۔ حدیث پاک یہ دسیا گیا کہ سجدے کے بھی کوئی بندہ پٹھا لمحہ پہ جائے سجدہ نہیں ہوئے گا، جو اے مطلب یہ نہیں مطلب ہے کہ سب کا رکھنا شرط ہے، لہٰذا پس رکھنا یدین کا رکبتین کا دو میں رکھنے سنت ہے ہمارے نزدیک، کیوں؟ باوجہ پائے جانے سجدے کے ان کے بغیر، سنیں، اس لیے کہ ساجد نام ہے اس بندے کا جس نے رکھا کی چہرہ کس پر؟ وہ ساجد بن گیا جنہیں منہ رکھا زمین تے۔ اور تحقیق روایت کی گئی یہ بات کہ ان سنا جس دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثال اس بندے کی جو نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ باندھنے والا ہے اپنے بالوں کو، زلفاں رکھیاں دے پیچھے انہیں بال بدھے نے بھی سجدے میں تھلے ڈگدے نہیں پے، تو انج کر کے کی کر رہا ہوں؟ فرمایا یہ مثل اس شخص کے ہے جو نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ مکتوف ہے، حالانکہ وہ کتف پیچھے ہاتھ بدھے ہون، جی میں تھے پیچھے ہاتھ بن کے تو کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے، فرمایا وال بن کے نماز پڑھنی ایویں ہی ہے، کی ہے؟ اوے ہے او ہلا اے جڑا سونے فرمایا ایویں ہی ہے جویں ہن سونے نے نماز دی نفی نہیں کیتی، پیچھے ہاتھ بن کے جڑا نماز پڑھدا ہے نا جویں ان دی نماز زلفاں بن کے جڑا نماز پڑھے ایویں ہی ہے، یہ ہن اصل دی نفی نہیں کیتی، لہذا بھی دوویں ہاتھ چکے ہون پیچھے بدھے ہون گوڈے ٹیک کے سجدہ کرے ہو گیا کہ کوئی نہیں، حدیث کو سمجھ آ رہے ہیں۔ پس تمثیل اے جڑے سونے مثال دیتی او بھائی گو گیو بے اے اینو جڑے وال بدھے نے نا اینو تشبیہ دیتی سونے کندے نال جندے جڑا پیچھے ہاتھ بدھے نے تے نماز پڑھدا پے تے فرمایا دی بھی او زلفاں بندی والے دی نماز ہو گئی ہے جویں ان دی ہو گئی ہے، پس تمثیل دلالت کر دیا کس پر؟ نہ کہ ہن سمجھ آئی جی
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਦੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਫੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਸੁन्नत ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਵੀ सुन्नत ਹੋ अच्छा जी होते और इख्तलाफ किया गया जवाज़ में केड़ा भी एक कदम रखे लेकिन कहने ने ज़ाहिर उसका जो पीछे मुख्तसर करखी में मुहीत में कुदूरी में पढ़ चुके हो वो क्या है अदम जवाज़ है क्या है क़ालहु ज़ाहिदी कज़ा फ़ी शरह तवज्जो जी उलमाए कराम मसला नंबर 9 और शर्त की गई है रुकू और सुजूद दोनों की सेहत के लिए केड़ी शय तकदीम रुकू के सजदे पर रुकू पहलों ते सजदा बाद ताए होने ने उल्ट करोगे तो नहीं जैसा कि शर्त की गई है किरात की तकदीम किस पर रुकू पर नहीं बाकी रुकू के बाद ऐसा क़याम कि सही हो उसके साथ फ़र्ज़ुल क़िरात रुकू करके कौमा करना है कि नहीं एक कौमा ये हो जा क़याम नहीं है कि जिंदे विच फ़र्ज़ुल क़िरात सही हो सके है ओ क़याम तो हो गया है लेकिन ये लम यब का बाद हूँ उसके बाद नहीं बाकी रह गया क़याम किसके बाद रुकू के बाद ऐसा क़याम कि सही हो जाए उसके साथ कौन ये नहीं सही और शरा वेखो मेरे यारो वायुश्तारा तो लेसे हाथे तवज्जो करा जब पलियो क्योंकि पिछली उतली मतन समझा तो फिर शरा नाल को चस आउंदी जे मुक्तज़ा इसका जरा मतन चाहे मुक्तज़ा इसका ये है जब रुकू किया मौलवी कैफ ने पहले से के किरात करे जी या सजदा कर दिया पहले से के तो नमाज क्या हो गई फासिद हो गई और काफ़ी में वो शय है जो फ़ायदा देती है इसी का और काफ़ी में ये भी है वफ़ी है कि मिन सुजूद साहवे ये सुजूद साहव से है नहीं ये सजदा साहब नहीं है अच्छा जी और सुजूद साहव से केड़ी अगर मुकद्दम किया रुकन को रुकन से तो सजदा करे साहब के लिए है मतलब है अगर रुकन को रुकन पर सुनिया जी पीछे तो ऐसे ना भी अगर उल्टा देता है तो की हो गया आइंदे विच काफ़ी विच वे कि अगर इंज कर दे तो की करे लिहाजा काफ़ी वाली गल मौलवी जी तकाजा करती है तरतीब की रियायत के वजूब का ना कि उसकी फर्जियत का अब इसमें तनाकुज़ हो गया कि ना हो गया भी जरा मतन इत्थे आया है उनके मुताबिक वे जे तरतीब बदलाई है ते काफ़ी के अंदर जो है उसके मुताबिक यह है भी रुकन अगे पीछे हो जाए ते नमाज हो गई सजदा साफ करेगा तो ठीक है तो यहाँ पे तारुद है कि नहीं इनका जवाब दिता है साहिब जामिउल फसूलैन ने सुन दे हो हुण जरा ध्यान करा जे बच्चे जवाब दिया है साहिब जामिउल फसूलैन ने फसूलीन नहीं फसूलैन अलामा इब्ने काजी समावना ने शरह तस्हील में किस में तस्हील में वो जवाब मैं करदा बात शरह लिखी वजाहत दी जवाब दिया बाई तौर के तरतीब की फर्जियत का माना मौकूफ़ होना सानी की सेहत का अव्वल के वजूद पर रुकू तां सही है जो पहले क़याम ते किरात होवे ते सजदा तां ठीक है जो पहले रुकू होवे कादा तां ठीक है जो पहले सजदा हो सुनिया जी ये मतलब इहदी बई तरतीब दी फर्जियत दा मतलब है भी सानी दी सेहत मौकूफ़ अव्वल जैसे हत्ता कि अगर रुकू किया किसके बाद तो फिर ना होगा सुजूद मोतद बे ये पहलों चला गया किरात करके सजदे च ते वापस आके कीता रुकू वो जड़ा सजदा कीता वो खत्म ओ
پس لازم ہے اس کو کیا کرے؟ اعادہ کرے کس کا؟ ہوں اس اتنے سجدہ صاحب پینا ہے. سنی جی گل مولوی جی؟ ہوں سجدہ صاحب پینا ہے. جس ویلے نے رکوع کر کے دوبارہ سجدہ کرنا ہے نا تو ہوں نظام ہو گیا ٹھیک. اے جڑا رکوع تو پہلا سجدے وچ چلا گیا سی نا، فرض وچ تاخیر کیتی ہے، ایندا سجدہ صاحب پینا. اور معنی وجوب ہی کا یہ ہے کہ اخلال اس کے سبب سے نہیں فاسد کرتا کس کو؟ جب کہ اس کا اعادہ کر لے گا. اب دونوں کا مطلب سمجھ لو کہ اگر اس نے دوبارہ اعادہ نہیں کیا، دوبارہ ہوں نماز فاسد ہے. پہلے کیتا انہیں رکوع تے پھر کیتی قرات، یا مثال طور پہلے کیتا سجدہ تے پھر کیتا تے دوبارہ نہیں کیتا ہو. ایک تے نا بھی رکوع پہلے چلا گیا، واپس آ کے پہلے قرات کرے پھر دوبارہ رکوع کرے، چونکہ فرض وچ تاخیر ہے سجدہ صاحب. قرات کر کے رکوع نہیں کیتا، کدھر چلا گیا؟ تو سجدہ کر کے واپس آ کے رکوع کرے، رکوع کر کے پھر سجدے جائے دوبارہ. ہن سجدہ معتبر ہے. وہ جڑا پہلا کیتا سی اون دے نال فرض دی تاخیر ہے سجدہ صاحب. تے جے مولوی جی دوبارہ نہیں کیتا تے ہن فاسد ہو گئی. ہن وجہ ہے کہ جس لے سجدہ کر کے آ کے رکوع کیتا ہے نا، وہ جڑا سجدہ سی تو ختم ہو گیا. جس لے ختم ہو گیا ہن رکوع تو بعد نے اگلا کام شروع کر دیتا ہے تے سجدے تو ہوئے ہی کوئی نہیں، تو نماز کا رکن رہ گیا. جب رکن رہ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ گئے ہو؟ اے جو مطلب اس دا کہ معنی اس کے وجوب کا یہ ہے کہ اخلال اس کے ساتھ نہیں فاسد کرتا نماز کو جب اس کا اعادہ کر لے. تو جی اعادہ نہ کرے تھے کیونکہ رکن رہ گئے، کیونکہ جیڑا رکن اپنے وقت تو پہلا کیتا مولا ندیم، اور رکن نہیں گامیا جی انہوں دوبارہ کرے گا تو ہن معتد بے تے پہلے دی وجہ تو تاخیر ہوئی تے سجدہ صاحب ہے. انہوں نے دسی یہ گل کہ نہ جامع الفصول ہیں سنی ہوں. اچھا اگلا بھی شرح ویکھو. لم یبقى بعدہ قیام یصح بہ فرض القرات. آندے نے جیسا کہ جب رکوع کر دیا کس میں؟ فجر کی دوسری رکعت میں کس سے پہلے، اور نئی قرات کی سر اٹھانے کے بعد، بس بے شک نماز کیوں کون تک تیسری رکعت ہی کونی ہے؟ تیسری اے بے سر اٹھا کے دوبارہ قرات کرے، دوبارہ نہیں قرات کیتی کونی، قرات کرے پھر دوبارہ رکوع کرے پھر آگے سجدے. اب سجدہ صاحب ہے ہو جائے گی، لیکن اگر واپس آ کے قرات آگے سجدے میں چلا گیا اب نماز فاسد ہے کیونکہ رکن رہ گیا. بہرحال ایک اور مسئلہ، نماز رباعی ہے. بہرحال جب ترک کر دیا قرات کو اولا یعن میں رباعیہ سے، کیڑی نماز؟ شاباش. اور ادا کیا قرات کو کس میں؟ تو صحت نماز صحیح ہے. صرف یہ کہ واجب دی تاخیر ہے، پہلیاں دونوں قرات واسطے متعین کرنا واجب ہے کہ چونکہ واجب کی تاخیر ہے لہذا نماز ٹھیک ہو گئی ہے. با وجہ پائے جانے قیام کے بعد اس قیام کے صحیح ہے اس میں قرات کا فرض. پہلی رکعت وچ انہیں قرات نہیں کیتی، اس تو بعد اٹھیا سجدے وچ چلا گیا، تیسری دا تے چوتھی دا قیام اس تو بعد اجے موجود ہے جن دے وچ قرات ہو سکتی ہے. تے فرض دی فجر دی دوسری وچ مولوی جی رکوع تو بعد قیام کوئی نہیں، یہی قیام ہے جو اٹھ کے دوبارہ اٹھ کے قرات کرے پھر رکوع کرے تو ٹھیک ہے. جے نہیں کیتی تو ہن تھا ہی کوئی نہیں لہذا رکن رہ گیا، نماز فاسد ہے. لیکن رباعیہ میں تو اب آگے تیسری چوتھی دو رکھتے موجود ہیں، لہذا اگر اس نے پہلی دوسری میں قرات نہیں کی رکوع میں چلا گیا تو اب کیا اس رکوع کے بعد ایسا قیام موجود ہے جس میں قرات ہو سکتی ہے. کس رکعت میں؟ مطلب ہے سمجھیو گل. با وجہ پائے جانے قیام کے اس قیام کے بعد تو صحیح ہے اس میں قرات کا فرض اور صورت. اور جیسا کہ جب قرات کی اس نے کب؟ اٹھنے کے بعد کس سے؟ صورت سابقہ میں. اور سبالی اور دوجی رکعت قرات تو بغیر رکوع چلا گیا سی قیام کر کے تے واپس آ کے تو کی کیتا انہیں؟
پس بے شک صحیح ہے لیکن جب کہ اعادہ کرے کس کا تے سجدہ صاحب پینا ہے تاخیر دی وجہ تو اس لیے کہ ٹوٹ گیا رکوع با وجہ پائے جانے قرات کے رکوع کے بعد فل جو تعمل بے تلیاں ملیا کرو استاداں دیاں کدے کدے فل جو تعمل غور و فکر کیا سمجھ آ گئی جی بھئی جے کر فجر دی دوسری وچ کی کیتا سو قرات بغیر کتے چلا گیا واپس آ کے تے کی کرے پھر رکوع کرے پھر نماز ٹھیک ہے سجدہ صاحب کرے گا تے جے اگر قرات نہیں کیتی سجدے چلا گیا نماز فاسد ہو گئی واپس چلو اچھا پیچھے سی وہ تحصیل اور حوالہ اور شرح تحصیل دا اس نے لکھا ہے ان کتاب دا نام ہے التحصیل شرح لطائف الاشارات فی الفروع یہ دونوں جو ہے نا تحصیل بھی یہ شرح لطائف الاشارات کی یہ دونوں شیخ لطائف الاشارات ان دی شرح تحصیل دوویں یہ دوویں کتاباں لے شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل کی المعروف ابن قاضی سماونہ ابن قاضی سماونہ وہ اے مشہور نے اس نام نال تے اے فوت ہوئے جے 823 وچ یہ کتاب ہے تحصیل جو بے پرواہ کر دیتی اکثر ان سے جو مطولات میں ہیں انہوں نے جمع کی اس میں اصول بھی فروع بھی بڑی مختصر عبارتوں کے ساتھ بڑی بمب کڈی نے بھیا کتے لکھا ہے کشف و ظنون میں حاجی خلیفے نے لکھا ہے اے وے دین دی حفاظت اللہ تعالیٰ اس بندے نو ایڈی جرت دیتی پھر کہ دنیا وچ اس نے ساریاں لائبریریاں دی کتاباں بعد جڑیاں کتاباں چھپ رہی نے پہلے حاجی خلیفے دی کتاب نو ویندے نے بھی انہیں کوئی ایک کتاب کتھے دسی ہے تے کنی جلداں ہیں تے انہیں خطبہ بھی لکھیا ہے وہ کیڑا ہے پھر وہ مخطوطہ تلاش کر دینے کر کے پھر انہوں چھاپ دینے سارے حاجی خلیفے دی کتاب دینے کیسا بندہ سی یار خدا دی قسم سبحان اللہ اچھا جی وہ اندر نال پتہ نہیں کنی ٹیم ہوے گی جڑے رل کے سارے کام کردے ہون گے بڑی گل ہے خدا دی قسم ہے بڑی گل ہے کیا بات ہے جی ہر جگہ تے کشف و ظنون ہوندا ہے جی بسم اللہ اچھا آگے چلو جی اور شرط کیا گیا ہے اٹھانا سجدے سے قعود کے قریب اصح پر ایک سجدہ کر کے نا کی سر اٹھانا یہ بھی شرط ہے تاں دوسرا سجدہ ہونا ہے تاں اتنے 3 تسبیحاں پڑھ کے تے اگوں دوجے دیاں 3 شروع کر دے وچ ہی سر رکھیا ہے تے 2 نہیں ہونے سنیا جی اور شرط کیا گیا سر اٹھانا سجدے سے کدھر بیٹھنے کے قریب تک بیٹھنے کے اصح پر امام صاحب سے اس لیے کہ وہ شمار کیا جاتا ہے بیٹھنے والا بسبب اس کے قریب ہونے کے بیٹھنے سے پس متحقق ہو جائے گا سجدہ لوٹنے کے ساتھ اس بیٹھنے کے بعد سجدے کی طرف تے جی اتھوں ہی تھلوں ہی تھلے چلا گیا ہے تو وَإِلَّا فَلَا ہن ادھا اے وے سدھا بمے نا سدھا جی میں بیٹھا ہے اتھوں لے کے تے سجدہ کرنے تک جیڑا اے وچ سی پے کے اے کنے فٹ اے ہے کہ کوئی نہیں مولوی جی وہ بندہ جلے سدھا بہندا ہے تے متھے تو لے کے سجدے دی جگہ تک وجہ مسافت ہے کہ کوئی نہیں ایندا اد کڈو اد تو تھلے وے تے سجدے دے نیڑے وے اج اد تو پیچھے تے بیٹھنے دے نیڑے قادے دے نیڑے اے وے کہ قادے دے نیڑے تک آ جائے پھر چلا جائے تو 2 سجدے ٹھیک ہو گئے او اطمینان تو کیا نام ہے او کی تعدیل رہ گئی وہ اگر فرض ہے تو پھر مسئلہ ہے اگر واجب ہے تو وہ بعض نے سجدہ صاحب دا قول کیتا ہے دھیان کرے جی وہ اور ذکر کیا ہے بعض مشائخ نے کیڑی گل کہ یہ تو نا کم از کم اد تو واپس آوے اد تو واپس آوے پھر تھلے جائے تاں 2 سجدے ہونے نے
اور ذکر کی ہے بعض مشائخ نے یہ بات کہ جب زایالہ جب ہاتھا ہو، جب اٹھا لی اس نے پیشانی اپنی کس سے، بشک 1 انچ اٹھائیے، صرف زہر کر لی، پھر ثم اعادہا، پھر اعادہ کیا اس نے جبہہ کا یا سجدے کا، تو جازت جائز ہے۔ بعض آنکھیں بھی تھوڑی جی بھی پیشانی اٹھ کے تو پھر تھلے رکھ دیتی ہے نا، تو کی ہو گئے، فرض پورا ہو گیا۔ اور لیکن آدھنے نہیں معلوم اس جزی کے لیے تصحیح، بھائی این دی کسی نے تصحیح کیتی ہوئے کہ بھی ٹھیک ہے جی بھی سجدہ ہو جاندے، بھی یہ گل نہیں ملی، جزی ہے۔ اچھا جی اگلی گل سنو، اور ذکر کیا امام قدوری نے یہ کہ انہاں کی آکھا بھی 2 سجدے کدوں ہوندے نے، اندازہ اس کا کہ بولے اس پر، بولا جائے اس پر سر اٹھانے کا نام، اینا کو چک لوے کہ ویکھن والا کی آکے تے تھلے چلا جائے، 2 سجدے ہو جان گے، امام قدوری یہ گل آکی۔ اور بنایا ہے اس کو شیخ الاسلام نے اصح، کنہوں نے؟ شیخ الاسلام۔ اچھا جی بے ویکھن والا رفع دا نام بولیا جائے سوتے تے یا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ، یا وہ کہ نام رکھے اس کا ناظر رافعن، یا دوروں ویکھن والا اے آکے بھی سر چکی بیٹھا ہے، سنیں جی بھی اینا کو سر چکیا جائے تے 1 پورا ہو گیا تو تھلے چلا جائے تو دوسرا بھی ہو گیا، سمجھے پہ ہو؟ او پلا ہو جائے، وہ دھیان کرے جی، وہ توجہ، او ویکھو وَيُشْتَرَطُ الرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ، یہ اتلیاں جزیاں پڑھ کے پھر تھلے جزیاں تے بھی دھیان کیتا، نقل کیا ہے سید رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں، کندی شرح؟ نور العزادی، علامہ مسکین رحمہ اللہ سے، کیڑی گل کہ قومہ رکوع سے اور جلسہ بین السجدتین یہ دونوں کیا ہیں؟ کن کے نزدیک؟ لہٰذا اس جزی کا مقتضا یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا اس نے کس کو یا جلسے کو تے اندہ بھی یوسف خلاف اللہما، ان جزیے تھے جوڑن بھی سجدے تھوڑا جے سیر اٹھا کے تھلے چلا گیا ہے، تو اندہ بھی یوسف کو نہیں ہویا کیونکہ فرض رہ گئے۔ اچھا جی توجہ، اور بہرحال تمانینت جلسہ میں 2 سجدوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ ذکر کیا مصنف نے حاشیہ درر میں، مصنف علامہ شرم بلالی جنہوں نے لکھا حاشیہ درر، موضوع یا نسبت کرتے ہوئے، نسبت کا بھی حوالہ دیتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے باہر کی طرف وہ جو نس کی اس کی کیڑی، اور دلیل کا مقتضا وجوب طمانینت ہے 4 کے اندر، دلیل دا مقتضا ہے کہ چواں وچ اطمینان ہوئے، 4 کیڑے، یعنی رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، چواں کی ہونا چاہیے؟ اطمینان، اور وجوب نفس رفع کا رکوع سے، اور جلوس سجدہ تین کے درمیان، اے بھئی سیر اٹھانا رکوع کولوں، بیٹھنا سجدہ دے درمیان دا وجوب با وجہ مواظبت کے علاضہ علیہ کا کلے ہی، اس اتے سونے دی مواظبت ساری زندگی دی، لہذا کی ثابت ہوگی؟ وجوب ثابت ہوگی۔ اور وَلِلْأَمْرِ بِهِ فی حدیث المسیء صلاتہ، مسیء صلاتہ یاد ہے بندہ جنہیں سونے 3 بار نماز پڑھائی ان کا نام رکھا نے مسیء صلاتہ، سمجھو دی پیچھے یہ پھر والے بھی دین دینا جی کس اوتھے بھی حکم سے سونے فرمایا بھی کی کر، انج سدھا بے، انج سجدہ کر، پھر سدھا بے، ہر ہڈی اپنی تھان تے آوے، یاد آئی؟ یہ تو کی ثابت ہے بے کیے بیٹھنا سدھا واجب ہے، سدھا کھڑونا واجب ہے۔ ایک اور بوجہ اس شے کے کہ ذکر کیا اس کو قاضی خان نے، کیڑی شے کہ سجود سہو کے لزوم سے، ترک رفع سے، رکوع سے بھول کر، جیڑا رکوع تو بھول کے نہیں اٹھا سجدے چلا گیا ہے،
تو اس وقت کی لازم ہے؟ قاضی خانے کا لا کہ سجدہ صاف کرے جی. اور اسی طرح محیط میں لہٰذا پس ہوگا حکم جلسے کا سجدہ تین کے درمیان بھی اسی طرح بھی جے کار انہیں پل کے چھڑ دیتا ہے تو قاضی خان دے فتوے دے مطابق کی ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کلام دونوں میں ایک جیسی ہے، وہاں قوم ہے جلسہ دونوں برابر ہیں جی، فرق کوئی نہیں ہے. اور قول بے وجوب بالکل یہ مختار ہے محقق ابن حمام کا. ابن امیر حاج شگرد جے محقق ابن حمام دے استاد شگرد دونوں بڑے ڈاڈے محقق نے، حتیٰ کہ فرمایا انہوں نے کہ یہی ثواب ہے بھی یہ چارے واجب نے. اطمینان چما بچ واجب ہے. وہ فرض دا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ دا و تمامہ فی ہے. اچھا جی، وہ امام قدوری نے اے فرمایا جی نہ او پہلا ان الامام ہے او اٹھائے او اس لیے کہ شمار کیا جائے گا کہ جالس کی او جالسی نہیں جالس، لأنه يعد جالسا بقربه من القعود. اے جڑا عد وچوں مولوی جی تھوڑا جا پیچھے آ گیا، اے گویا کہ بیٹھ گیا. کیوں؟ دلیل کی ہے اس لیے کہ وہ جو شے کے قریب ہوتا ہے دیا جاتا ہے اس کو حکم شے کا، جڑا شے دے قریب ہوئے ان دا حکم وہی ہوندا ہے. تو جس لئے عد تو اتھا آ گیا ہے نا تو اس دا حکم کی بن گیا؟ گویا بیٹھ گیا. ایشا بس توجہ جی. اور فَتَتَحَقَّقُ سَجْدَتُ او یعنی ثانیہ یعنی اور بالعود بعدہ اے بعد القرب من القعود. بے عد تو اتھا آ گیا ہے نا تو تھلے چلا گیا تو دوسرا سجدہ کی ہو گئے متحقق ہو گیا جی. لیکن وہ واجب تو رہندا پہ کہ کوئی نہیں رہندا پہ او اطمینان ہو. اچھا جی، ذکر کیا بعض مشائخ نے جب پیشانی تھوڑی سی ہٹ گئی نظر آ رہا ہے اتنے بھی انگل رکھی تو تھلے بھی تاں مسئلہ پتر جڑتا ہے ورنہ گڑبڑ ہو جاتی. جی تسی ہاتھ پیچھے بدھے نے تو چونے ماری جاندے ہو اکھاں کدی اتاں کدی تھلے سے میں غریب سر کھپا رہا کہ بھئی پس متحق ذکر کیا بعض مشائخ نے انا اذا زاجلا کی ذکر کیتا ہے قریب اس سے وہ ہے کہ روایت کی اس کو امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے کیڑا یہ کہ جب اٹھایا اس نے اپنا سر اتنے اندازے کے ساتھ کہ گزر گئی اس میں ہوا تو جائز ہے. بے اینا کو مولوی جی سر چکے نہ ہوتا تھلوں کی گزر جائے کس دے درمیان؟ مٹی دے سر دے درمیان چاہتے نے تجھا سجدہ کرے جائز ہے. لذین دے مطابق بھی کہ بھی ہے بروایتاں جی جی اے وے علماء دے اختلاف رحمت ہو ٹوٹی پجی کل قبول ہو جائے تے کسی نہ کسی طریقے نال پھر کچھ ہوے تے صحیح کچھ ہوے تے صحیح. گل ایڈی چنگی نہیں تے ایڈی پیڑی بھی نہیں. کوئی بندہ نماز پڑھدا پیا سی تے مولانا صاحب نے آخیا تیری پتر نماز ٹھیک نہیں نماز دے مسئلے سے. اس آخیا جی بالکل تسی حق بجانب ہو لیکن کم از کم ایک تے آکھو نا کہ میں باغی نہیں ہاں میں ان دی بارگاہ آ جانا میں جیویں دی مینوں آؤندی ہے. اس لحاظ نال تے گل ٹھیک ہے نا کہ میں باغی نہیں ہے میں ٹائم نال آ جانا وا تے دعا کرو گا میں اللہ تعالی ہمت دے مسئلے سے کہ میں صحیح نماز پڑھاں جی. ساڑھے جی تو بغاوت آ گئی ہے نا بھی جانا ہی نہیں اس پاسے بھی حی علی الصلاۃ دا مطلب کی ہے جی. یار تو گل کر مولوی تو دانا دیندے رہندے نے جی انہاں تے کام ہی ہے جی نعوذ باللہ. اچھا جی اے دوجی روایت آ گئی سمجھ آ گئی جی. اندنے وفی تأمل اس میں غور و فکر ہے. اس میں غور و فکر یہ ہے کہ بھی اندے نال سجدہ دوجا بھی وچوں واجب رہ گئے اندا بھی یوسف فرض رہ گیا ہے. وَجَعَلَهُ شیخ الاسلام اصح امام قدوری دی گل کہڑا رہ گیا جی فتح کو سجدہ تو اج ہوں تو سمجھا ہے کہ اس کے قریب وہ روایت ہے جو حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ جب اس نے سار اٹھایا تھلو ہوا گزر گئی تو ہو گیا جی. دسیا نہیں ہوں اگر چلیے نا وذاکر القدوہا وذاکر القدوری اور امام قدوری نے ذکر کیا ہے تفریح بیان کی ہے بعض فقہاء نے اس بار یہ کہ اگر سجدہ کرے بلند شے پر
پس ہٹا لی جائے، پس سجدہ کرے دوسرا بغیر سر اٹھانے کے بلڑ کلڑ، تو پھر صحیح ہو جائے گا ثانیہ سے، لیکن اس میں غور و فکر ہے۔ بندے سجدہ کیتا ہے اٹ اتے، اٹ اندر تو تھوڑی ہے نا، اٹ تے سجدہ کیتا ہے کہ نہیں عبد الجلیل نے، یہ سجدہ کر کے 3 تسبیحاں پڑھیاں نے سر ہوتی تو میں تھلے پولی جی اٹ چک لیے، یہ جگہ تھلے چلا گیا، یہ بھی 2 سجدے ہو گئے ہیں، 2 سجدے، لیکن آدھے جو غور و فکر ہے جی بھی اس پر بھی فقہاء نے تفریح بیان کی بھی اگر تھوڑی جی بھی تھلوں ہو جائے تو وہ لہذا بھی انج ہو گیا جی۔ اور اے امام قدوری دی جڑی گل سی بنایا اس کو شیخ الاسلام نے اصح قسم اے فی اداء الفرض، اگرچہ متحقق ہوگی اس کے ساتھ کراہت، کیڑی کراہت؟ کراہت تحریمی، کیونکہ واجب رہ گئے، واجب کے خلاف کیڑی کراہت ہے؟ بے فرض ادا ہو جائے گا۔ توجہ جی، بسم اللہ۔ اچھا جی، او ما یسمیہ الناظر رافعاً، یہ چوتھی روایت ہے امام صاحب سے، اور تحقیق جان چکا ہے تو اصح کون سی ہے؟ وہ پہلی آدھ تو پیچھا آ جائے وہ اصح ہے۔ واپس جی توجہ کرے، اور فرض ہے لوٹنا سجدے ثانی کی طرف، وہ پیچھے ایسی نا بے کو متن آ رہا ہے باقاعدہ بھی ایک سجدہ ہو پچھوں، انہاں کیسے بھی جنس مراد ہے 2، پھر آپ یا کیسی نہیں تھے جنس نہیں، ایک ہی سجدہ مراد ہے، چونکہ دوسرے کا ذکر اگو علیحدہ آ رہے ہیں، آ گیا ذکر اس دا۔ اور فرض کیا گیا ہے لوٹنا کدھر؟ اس ہوتے ان دلیلہ سنو، اس لیے کہ سجود ثانی مثل اول کے ہے، ہاں مثل اول کے، بس فرض ہے امت کے اجماع کے ساتھ، امت کے ایشا بس، اور نہیں متحقق ہوگا ہونا اس کا مثل اول کے مگر 7 اعضاء کے رکھنے کے ساتھ، یہ بھی اومی کرنا ہے تو ہونا ہے، اور نہ پایا جائے گا تکرار مگر اس کے مزاجلت کے ساتھ اس کی جگہ سے سجدہ اول میں، پس اے تاں دوجا ہونا ہے کہ پہلے دی جگہ اتے نو کرنا ہے تے فیلزمہ رفعها ثم وضعها، یہ نہیں پایا جائے گا تکرار مگر پیشانی کے ہٹانے کے ساتھ پیشانی کی جگہ سے سجدہ اول میں۔ سنیں جی کہ یہ بعد لکھے وہ تو ہے نا بھی پیشانی کی مزاجلت کے بعد بھی وہ تو پیشانی ایک باری ہٹانی ہے نا پہلے سجدے دی جگہ تو تے پھر کرنا ہے تو تاں دو نے، لہذا فیلزمہ رفعہ، یہ تو دوجا ہونا ہی تاں ہے، جے پہلی ایک باری کی کرنی ہے تے تاں دوجا ہونا ہے، تے پھر اے جڑا ہے نا اس نو سر اٹھانا کی ہے، پھر رکھنا اس کا کس کا؟ پیشانی کا، تاکہ پایا جائے کی شے تکرار۔ ہن توجہ کرے جی، اور اسی کے ساتھ وارد ہے سنت، اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے برافع راسہ، اور سرکار اٹھاتے تھے اپنا سر انور، سجدہ اولا سے سرکار رکھتے اپنے دونوں، اٹھاتے آپ دونوں ہاتھ کے سے اور رکھتے سرکار دونوں ہاتھوں کو اپنے فاخذین پر، جی اے سنت ہے بے دوویں ہاتھ پٹاں تے رکھنے سدھا بالکل بیٹھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جیسا کہ دیکھتے ہو تم مجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایویں نماز پڑھو۔ اور تیسری حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ سجدہ کرتا ہے کون؟ پس سونے فرمایا پس جب رکھے تمہارا کوئی ایک اپنا چہرہ، پس چاہیے کہ رکھے دونوں ہاتھوں کو، اور جب اٹھائے اپنا چہرہ تو اٹھائے دونوں ہاتھوں کو، تو اٹھانا تو تائیں جی پیچھے سیدھا ہونا ہے تھا جی، سمجھیے جی گل ایشا بس جی۔ اچھا جی،
ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੇ ਬਸ 2 ਸਜਦੇ ਰਕੂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਜਦੇ 2 ਹਕਮਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ इजाज़त है चलो ठीक है। और सजदे के तकरार की हिकमत बाज ने कहा सोने ताबुदी है अल्लाह फरमाया सोने सन दसा 2 सजदे गल मुकी अल्लाह जाने अल्लाह दे सोने महबूब जानन। बाज़ियां तौजी की थी ये तरगीम ली शैतान है शैतान दा नक मिट्टी च रगड़ना है की तरगीम आंदे ने किसी दे नक नूं मिट्टी विच रगड़ना ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਏ। अच्छा जी ओ वेखो क्योंकि नहीं सजदा किया था उसने एक मरतबा ते इंसान सानू हुक्म आया 2 बारी सजदा करो इनू साड़ो इनू किनू बाज ने कहा है कि इसलिए कि शरा वज वजाहत आ रही इसलिए कि हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने बनी आदम को किसका वक़्त लेने मिसाक के जी ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਚੋਂ ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ सजदा करो तो उदों उठाया मुसलमानों ने अपने सरों को और नज़र की कि कुफार ने सजदा कोई नहीं कीता वो जेडे विचों कड्डे सन सारे तो गिर गए मुसलमान सजदे में दूसरी मर्तबा शुक्र करते हुए तौफीक की नेमत के लिए और इम्तिसाल अमर के लिए। कसम कदे आ गल समझ आ जाए तो बंदा डुबकी मर जाता भी हुण नमाज पढ़नी ही पढ़नी जेड़ी भी सूरत होई हुण शरारत करनी ही नहीं। भी उस वक्त किहड़े कबीले विचों सा ये तो मौलवी पता लगना भी जब नमाज पढ़ी तो असीं मुसलमान वाले कबीले से तो जे अजान सुन के बाहर टुर गए इहदा मतलब परले टोले सा ते परला टोला तो खतरनाक है जी। और कोई समझ आउंदी नहीं पापा है कि कोई नहीं मेहरबानी यार लो जी हुण शरह पढ़ो जल्दी करो शाबाश। अच्छा जी भाई जो फ़तारा ज़ुलौदो इला सुजूद इसी से मालूम हो गई ये बात कि मुराद बेकौल ही अव्वलन अस्सुजूद से सजदा एक है ना कि जिनस है जैसा कि हमने पहले बयान की। वो गल दसी ने वाला दोबारा वैसे ही सिर ला छड़ कर मैं खुश हो जाऊँ माशाल्लाह भी समझेगी नहीं जी। चलो जी वला यतहक्ककु कौनुहु कल अव्वल इल्ला बेवदिल अज़ाई सबा यानी नहीं मुतहक्कक होगा होना दूसरे का फ़र्ज़ मिसल अव्वल के मगर इंज होवे कहते ने इसमें नज़र है क्योंकि फ़र्ज़ियत जैसा कि कद्दमहु मुतहक्कक होती है पेशानी के रखने के साथ जदैन में से एक के रखने के साथ घुटनों में से एक के रखने के साथ दोनों पाँव में से एक की कुछ उंगलियां रखने के साथ पीछे आखे ने और इतने आखे ने ना और वेखो ना तो मतन कुगू नहीं मुतहक्कक होगा दूसरे का होना मिसल अव्वल के मगर 7 अज़ा के रखने के साथ तो उन्हें आखे भी पीछे तो जिक्र होया 7 पूरे नहीं अद्धे भी रख दियो तो हो जाता है। खैर बिनाल जोड़ियो गल नूं इल्ला बादा मुज़ायलतिहा मकानहा फि सुजूद इसमें नज़र है क्योंकि असह जैसा कि पहले गुजर गया शर्त है उठाना कुऊद के करीब तक। असह ये है सिर्फ मुज़ायलत नहीं बहरहाल मुज़ायलत पस नहीं तसी की इक्तिफ़ा की इसी के साथ किसी एक ने किसी भी पिछा के में तसी नहीं की भाई सिर्फ थोड़ा जा उठा के थले सिर रखो इंदी इस जुज़ी दी किसी भी लाज़ा से अमल नहीं है। और कलाम उनकी फ़ायदा देती इसका कि ज़रूरी है अज़ाए सबा की मुज़ायलत से अपनी जगह से और वो शर्त नहीं है मगर सिर्फ पेशानी में शर्त है पेशानी उठ के थले चली जाए आद तो पिछा आ जाए पेशा कहा तो ही रह फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा सुन्नत रह जाएगी। अच्छा जी और इसी के साथ वारद है सुन्नतों सोने का फरमान किसके साथ यानी सार उठाने के साथ फिर रखने के साथ जी आंदे ने मुसल्लम है ये बात कि ये क्या है सुन्नत है पूरी रुकन नहीं है मगर ये कि दलील कासिर है किससे
سر کے اٹھانے کے فائدہ دینے پر اور یدین کے اٹھانے کے فائدہ دینے پر رکھنے پر، حالانکہ مطلوب تو یہی ہے، اور نہیں فائدہ دیتا سارے اعضاء کی مزاجلت، سجدے کے سارے اعضاء کی مزاجلت کا جیسا کہ ذکر ہے۔ وہ دیکھو نا سونے دا فرمان ہے نا، بے اس کے ساتھ سنت وارد ہے کہ سرکار سجدہ کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے زمین تھے، رکھتے ان کو کس پر؟ صرف اینا ہی ہے نا جی، صرف کہ بھئی دلیل اسی پر ہے کہ سر کا اٹھانا اور ہاتھوں کا اٹھانا، سر کا اسی پر، اور سارے جو سجدے کے سارے اعضاء ہیں ان کی تو مزاحلت نہیں نہ ہوتی، وہ تو ہو نہیں سکتی، کیڑی بے گوڈے بھی چکے جان، پیر بھی چکے جان، یہ تو ہونا ہی نہیں۔ وہ ہے نا بھی پہلا دوجا اوویں کرو جویں پہلا کیتا ہے، تے پہلے وچ تے پہلو گوڈے رکھے نے، پھر پیر کھڑے کیتے نے، پھر ہاتھ رکھے، پھر پیشانی، تے دوجے سجدے وچ مولوی جی دو کام تے چکنے ہی نہیں، کیڑے؟ وہ تو تھی نے جی، اس واسطے صرف دو ہی ہونے نے جی۔ اچھا جی، اور نہیں فائدہ دیتی حدیث بھی سارے اعضاء چکو، صرف دو دا فائدہ ہے، پیشانی چکو تے ہاتھ چکو، باقی تو چکے ہی نہیں جانے۔ اچھا جی، سونے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نہیں شک امر کے حمل کرنے میں یہاں ندب پر، اور وہ تو مدعا نہیں ہے۔ سونے فرمایا نماز پڑھو جیسا کہ دیکھو تم مجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہاں جو امر ہے نا یہ کس پر محمول ہے؟ ندب پر، اور مدعا یہ نہیں، مدعا تو یہ ہے کہ وجوب ثابت کرنا ہے جی، اور جڑا سجدہ ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ اچھا خیر، مطلب وہ دلیل دیندے نا بے حدیث دا تے اے معنی کیتا گیا جس تے دلیل دے رہے وہ ہور شے سی، وہ ایسی کہ سجدے وچ اے چیز رکھنی واجب ہے، فرض ہے، اس نال اے نہیں ثابت ہویا جی، کیونکہ اس امر نو جڑا نا بھی ندب تے محمول کیتا گیا۔ قیلا تعبدیون، قیلا تعبدیون، وہ جس لئے آوے گا نا ندب دا کی مطلب ہے، وہ ایسی کہ سونیاں دے پیچھے نماز جدوں پڑھی دیئے نا، پھر سونے فرمایا تسی ایویں نماز پڑھو جویں مینوں ویندے ہو میں نماز پڑھ رہا ہاں جی، تے اون جڑے پچھلے نے وہ پچھلی صاف والوں تے ویندے کو نہیں پے، تیسری صاف والے بھی کو نہیں دیکھتے پے، پہلی صاف والے بھی جڑے پیچھے نے دو تین وہ تو دیکھ رہے ہیں، سجے کھبے والے یا تو ادھر مڑن سجے والے، کھبے والے اس طرح مڑن تے تاں ہی ہے نا، اس واسطے آکھے نا بھی یہ امر ندب واسطے بھی وجوب واسطے نہیں ہے، وجہ کرے جی۔ اچھا جی، وہ جڑا سجدے نے دو کیڑی شے اے تقریر دی گل آئی، کندی؟ تقریر دی جی۔ قیل تعبدیون یعنی عبادت کرتے ہیں ہم اس سجدے کے ساتھ حق تعالیٰ کی، اور ہم نہیں مطلع اس کی حکمت پر، جیسے رکعات کے عدد کی حکمت، پس کرتے ہیں ہم اس کو جیسا کہ حکم دیا اللہ نے ہمیں، اور نہیں طلب کرتے ہم اس میں معنی اکثر کے قول میں۔ 40 والی گل مولوی جی اے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رسول دا حکم ہے جی، بس گل ختم، سمجھی جی کی ہے؟ اللہ رسول دا حکم ہے تاں کر رہے ہیں، گل ختم۔ او آپ نے فرمایا سے نا انہوں انت حروریہ جی، بے تو انہوں دے پنڈ دی ہیں جڑے شرارتاں کر دیں، کنے فرمایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، اور جب انہوں نے دلیل قائم کرنے دی کوشش کی تھی کہ نماز اہمیت رکھتی ہے روزے سے، تو روزے دی قضا ہے تو نماز دی، فرمایا تو انہوں دے پنڈ دی ہیں جڑے شرارتاں کر دیں۔ اچھا جی، وہ چوکھی سیانی بننے دی کوشش کی تھی انہوں نے فرمایا تو شرارتیاں دے پنڈ دی۔ وقیلا ترغیماً للشیطان، ترغیماً کیونکہ نہیں سجدہ کیا اس نے ایک مرتبہ، ہاں مرتن بالکل تو تھا کیتا۔ اور دوجی گل سنے جی، وکیلا بعض نہیں جاکھے، سارے کیلا کیلا آ رہے ہیں جی، کہ بعض نے کہا کہ جب سجدہ کیا کس نے؟ فرشتوں نے، کن کو؟ جب کہ حکم دیے گئے فرشتے کس کا؟ لہو آدم علیہ السلام کے لیے، تو نہ سجدہ کیا کس نے؟ پس میں بدل گیا چہرہ اس کا اس کی پشت کی طرف،
ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪੁਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬਰਬਾਲ ਜੈਸੇ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। शैतान पर सजदा किया फरिश्तों ने देख कर, दूसरा शुक्राने का अल्लाह ताला की तौफीक के लिए उनको उन्हें फौरन सजदा किया कि या अल्लाह तू सानू तौफीक दी, असी इस बर्बादी को बच गए, असी अच्छा जी और सुने ही पास हुक्म दिया गया हमें 2 सजदों का फरिश्तों की ताबेदारी करते हुए। बाज़ यहाँ और तोजी की थी कि पहला सजदा किसके लिए है कि या अल्लाह शुक्र है सानू मुसलमान की ताई, ते दूसरा सजदा ईमान की बका के लिए या अल्लाह नेमत बाकी रखी। बाज़ ने कहा कि पहला सजदा इशारा इस बात की तरफ के बंदा पैदा किया गया किससे, मट्टी से, किससे, और दूसरा सजदा इशारा है कि इहदे विच ही फिर जाना है। ये सारियां तोजियां ज़हन च हुण ते सजदे करन दी चासी आ जाए जी, लेकिन रात गई बात गई। बिस्मिल्लाह चल बेटे क्या मन कर दे कित्थे सी वे और सजदा करे वजूबन उस शय के साथ जो सख्त हो उसके नाक से और अपनी पेशानी के साथ, और नहीं सही इक्तिसार नाक पर मगर उज़र की वजह से पेशानी के साथ, और न बुलंद होना सजदे की जगह का कदमैन की जगह से अक्सर के साथ निसफ ज़िरा से, और अगर ज़्यादा हो जाए निसफ ज़िरा पर तो नहीं जाए सजदा मगर रश की वजह से सजदा करे ज़हमत में नमाजी की पुश्त पर, जो नमाज पढ़ने वाला है उसकी नमाज, और रखना यदैन का और रुकबतैन का सही में, और रखना किसी शय का, ये नहीं पढ़े, रिजलैन की उंगलियों से सजदे की हालत में ज़मीन पर, और नहीं काफ़ी ज़ाहिर कदम का रखना, कदम की पुश्त का रखना, किसका, और मुकद्दम करना रुकू को सजदे पर, और उठाना सजदे से कूद के करीब तक असह तक, और लौटना सजदे की तरफ।